الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں اور معلوماتی مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے افضل طریقہ کیا ہے؟ آیا جو شخص قربانی میں 3 حصے نہیں کرتا اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور قربانی کا گوشت مکمل گھر رکھ لینے کے اندر حکم شرع کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اس چیز کی وضاحت کتب کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، چاہے چھوٹی قربانی ہے یا بڑی قربانی سے جو حصہ ملا ہے اس گوشت کے 3 حصے کرنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کیا جائے، ایک حصہ عزیز و اقربا کو دیا جائے اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو 3 حصے کرنا یہ شرعی اعتبار سے ایک افضل اور مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 حصے نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی چاہیے یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، چاہے امیر آدمی ہو چاہے غریب آدمی ہو۔ اگرچہ غریب کے لیے شریعت کے اندر یہ رخصت موجود ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص صاحب عیال ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، غرباء ہیں، تو سارا جو گوشت ہے وہ گھر میں رکھ لینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی غربت کی حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ اس کی جو افضلیت کی وجہ ہے، ایک تو تصدق کا پہلو اس کے اندر واضح ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر صدقہ کرنے کا پہلو اس کے اندر واضح ہے، اور صدقہ کی جو اہمیت ہے یہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ اعزاء و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلہ داروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ احسان کا پہلو اس میں واضح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور تیسرا پہلو افضلیت کا یہ ہے کہ جو گوشت ہے یہ کھانوں کا سردار ہے، اور یہ نہایت ہی انسان کی طبیعت کے لیے ایک لذیذ چیز ہے، انسان اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو کھانوں کا سردار اور مرغوب ترین غذا جو ہے نا وہ گوشت کو قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو یہ اس کا ایک کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 سپارے میں ارشاد فرمایا لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھی کامل نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ تو کئی اعتبار سے، وجوہات سے 3 حصے کرنا اور اس کو تقسیم کرنا یہ افضل ہے، لیکن مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ یہ شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، کر دیا جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ اور غربت کی حالت کے اندر جب کہ انسان کو زیادہ خود کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ کسی دوسرے مسلمان کے اوپر تصدق کر دے، جب کہ اگلا بھی محتاج ہو، تو یہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ افضل ترین نیکی شمار ہوتی ہے۔ احادیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ بہرحال قربانی کا جو گوشت ہے مستحب طریقے پر عمل کرتے ہوئے 3 حصے اس کے کیے جا سکتے ہیں، اور جو قربانی کا گوشت ہے یہ امیر آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غریب آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ یہ جو مستحق ہیں، غرباء ہیں، ان میں تقسیم کر لیا جائے۔ باقی دیکھ لیا جائے، اگر کسی نے محلے میں عزیزوں میں قربانی کی ہے تو ان کو نہ بھیجنا بھی جو نا وہ جائز ہے، کیونکہ انہوں نے خود قربانی کی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ مستحق لوگ جو ہے نا وہ محلے میں عزیزوں میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، تو کوشش کی جائے کہ ان تک گوشت جو ہے وہ پہنچایا جائے، کیونکہ جو عید کا دن ہے یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی کا دن ہے، تو تمام غرباء کی مہمانی کے اندر جو ہے نا وہ حصہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بندے کے لیے بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اور کئی ایسے گھرانے، کئی ایسے لوگ اور عزت دار اور غیرت مند ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اپنا دست دراز نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا خصوصی طور پہ لحاظ کیا جائے، اپنے عزیزوں میں سے، محلہ داروں میں سے دیکھا جائے کہ جو مستحق ہیں لیکن سوال کرنے کو پسند نہیں کرتے۔
تو ان کو بالخصوص اس احسان کے اندر ان کا انتخاب کیا جائے اور ان کو چنا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کی تفصیل مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت کے 15ویں حصے کے اندر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے ایک جزیہ نقل فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں، یعنی قربانی کے تیسرے حصے سے کم صدقہ نہ کریں، یہ اس کے لیے ایک افضل عمل ہے۔ کوشش کی جائے کم از کم تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے، اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور کل گھر ہی رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت زیادہ ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے، غریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اور جو افضل طریقہ ہے اسی کو اپنایا جائے، تاکہ اس خوشی کے دن کے اندر دوسرے مسلمان بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔